بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہے تقریباً حتمی شکل میں آنے سے اس سے بڑی لیدے آج تک ہو رہی ہے. یہ معاہدہ شروع کروایا اخوان طالبان نے، حقانی نیٹ ورک نے، اور انہوں نے گارنٹی دی، اور اس میں کچھ چیزیں پہلے بیچ میں رکھی گئیں. ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. طالبان کو جب پریشرائز کیا گیا تو کہ طالب ان کے خلاف کارروائی کریں، تو انہوں نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا ہم آپ کا معاہدہ کرواتے ہیں تمام گروپ سے، اور آئین پاکستان کے اندر اور ہتھیار رکھ دیں گے، اور اگر انہوں نے وائلیٹ کیا تو پھر ان کے خلاف طالبان، ہم اخوان طالبان حقانی نیٹ ورک جو انہوں نے کہا ہم کارروائی کریں گے. تو یہ ایک بڑی تلوار ہے جو جس سے امکان ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایسا کیا کیوں جا رہا ہے. وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری سے بتاتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ فوج کا اور حکومت کا اور مین فوج کا جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا ڈیسیژن تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ کیا جائے، اور وہ بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اور جس ہسٹری سے گائیڈنس ملی ہے اس ہسٹری کا میں آپ کو کوئک بتاتا ہوں. بنگلہ دیش مکتی بانی کو انہوں نے انوائٹ کے بیچ میں کر کے وہ توڑا. ہمیں سب کو پتہ ہے کیا ہوا بیچ میں، سوشل انریسٹ، سول انریسٹ، اور پھر سارا امپلوڈ بھی کروایا گیا، باہر سے بھی حملہ کیا گیا. جب بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، ایسٹ پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، تو مکتی بامی نے تھوڑی سی گڑبڑ شروع کی، اور فوج جو تھی، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو فوج تھی جو کہ پاکستان فوج تھی اور پھر بنگلہ دیش کی، انہوں نے جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا انہیں مار دیا، شیخ مجیب اور باقی سارے. حسینہ یہ جو ہیں واجد یہ بچ گئیں، باقی سب کو انہوں نے مار دیا اور ان کا قبضہ ہو گیا، پاکستان سے ریلیشن شپ گزارے لائق ہو گئے. پھر فوج نے جو مکتی بامی کے تھے جو گڑبڑ کرتے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے مار دیا، فارغ کر دیا. اس کے بعد انڈیا نے یہ جو موجودہ رجیم ہے انہیں انسٹال کیا، اور انہوں نے جو پرو پاکستانی تھے جو کہ پاکستان کے حق میں، بنگلہ دیش نے جب وہاں پہ مکتی بامی کا مسئلہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ لائل تھے، اسلامی جماعت کے بھی تھے، اور اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو پھانسیاں دینی شروع کر دی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. اسی طرح انڈیا نے، یہ کہا جاتا ہے، مجھے ایک انتہائی اہم شخص نے یہ بتایا جس کو نالج تھا، میں نے بھی خود دیکھا ہوا یہ آپریشن، کہ آصف نواز کے زمانے میں، چیف آف دی آرمی سٹاف کے زمانے میں، جب جنرل بابر والا آپریشن کراچی میں ہوا، اس وقت انڈیا نے، وہ کہتے ہیں کہ کراچی پہ بنگلہ دیش سے زیادہ لیتھل حملہ کیا تھا، اور پلان یہ تھا کہ اندر سے امپلوڈ کروایا جائے ایم کیو ایم کے ذریعے، الطاف حسین اور وہ دہشت گردی اور سارے وہی مکتی بامی پیٹرن، باہر سے نیوی ان کی بلاکیڈ کر دے آ کے، اور ادھر سے راجستھان سے وہ اندر گھس جائیں اور کراچی کو کچھ دیر کے لیے کاٹ دیں، اور جنا پور اور وہ نقشہ اور جھنڈے شنڈے اور وہ ہم نے سارے دیکھے بنانے کا تھا. لیکن چند مہینے، کچھ جلدی اس سے پہلے ان کو پتہ لگ گیا، اور آصف نواز نے اور وہ بوری بند لاشیں جو ہیں بوری، ایک دفعہ وہ جنرل بابر تھے ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بوری میں پھینک دیتے تھے بند کر کے، تو انہوں نے ایم کیو ایم والے بندے کو مار کے بوری میں ڈالتے تھے، اور 2 دن کے بعد وہ ظاہر لاش سوج جاتی ہے اور بوری اوپر چپک تو باہر پھینک، بوری بند لاش. تو وہ جنرل بابر کو انہوں نے کہا نہیں میرے سائز کی بوری نہیں بنی ابھی. تو کسی نے ایف ایم ریڈیو، جو کہ ڈی جی یہاں پہ ڈیجیٹل تھا، جاوید پاشا کا وہ ریڈیو تھا، کسی نے وہ، جب آپ ایف ایم پہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن جاری ہوتی ہے تو 6 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے تاکہ وہ روکا جائے، تو کسی نے وہ 6 سیکنڈ کا ڈیلے آف کیا، اور اس پہ ایک کال آ گئی اسی وقت کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں، اور کچھ ایک چھوٹی سی انہوں نے کہا جی یہ جنرل نصیر اللہ بابر کے نام کا میسج ہے کہ انہیں بتا دیں کہ ان کے سائز کی بوری ہم نے سلا لی ہے. کہا جاتا ہے کہ جنرل بابر نے وہ ٹریس کیا اور ان کے ساتھ جو کرنا چاہیے تھا، بنتا تھا، وہ کیا. تو کیا ایم کیو ایم کا یہ خیال ہے کہ 10-15 ہزار لوگ مارے گئے اس میں. تو جو صفائی بنگلہ دیش کی آرمی نے بعد میں کی، وہ یہاں صفائی پہلے ہو گئی، اور جس سے انڈیا کا وہ ناکام ہو گیا، اور اب وہ کرپل ہی ہے. جنرل مشرف نے بڑی سپیس دے دی، اور جو گورنر تھے عشرت العباد، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکیم سعید کے مرڈر میں وہ نامینیٹ تھے، وہ گورنر رہے اتنے سال اینڈ آل، بٹ اس سپیس کے باوجود ایم کیو ایم کا جو ڈنگ ہے وہ نکل گیا ہے. اور ابھی تک ہو سکتا ہے لائلٹی تو لنڈن کے ساتھ اندر سے وہی لوگ ہیں، بٹ آہستہ آہستہ ان کو مین سٹریم کر لیا گیا.
اسی طرح الذوالفقار جو کہ لوگوں کو لے گئے، جہاز اغوا کیا، اور وہ جو ایک کیپٹن یا میجر عامر تھے یا جو بھی، ان کو وہاں پہ مارا اور جہاز سے مار کے نیچے پھینکا سارا، ان کو بھی تو پیپلز پارٹی کو دوبارہ مین سٹریم ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ تو اس وقت اب وہ لوگ جو ٹی ٹی پی کے تھے یہاں پہ، ان کو کیوں نہ دیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ڈرون اٹیک والا معاہدہ جنرل مشرف نے کیا اور امریکن ڈرون اٹیک کرتے تھے وزیرستان میں، اور یہ یہاں کہتے تھے کہ یہ جی ہم نے کیا، چھاتی چوڑی کر کے ایک ڈاما ڈولا ایک مدرسے پہ حملہ ہوا جس میں کہتے ہیں 80 یا 100 بچے مر گئے، ان کے بھائی اور پیرنٹس تھے جو بچے جو مرے، وہ انہوں نے پھر فوج پہ حملے شروع کر دیے کرنے، پہلے وزیرستان میں، پھر اس اپرچونٹی کو دیکھ کے ٹی ٹی پی بنا لی گئی۔ تو ان کو اب دوبارہ سے مین سٹریم اگر کر دیا جائے اور یہ خطرہ ختم کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح باقی پارٹیز بھی، لبیک، تحریک لبیک، ملیٹنسی ہم نے دیکھی شروع کر دی تھی انہوں نے ابھی کرنے کے لیے، ایک اور وہ اور فرقے تھے طالبان والے، یہ اور اس کے اوپر خام خواہ ملیٹنسی ہے کرنے کے، اگر مین سٹریم کرنے میں تو فوج یہ کام اب اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت مل کے یہ کام کریں ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے۔ اور ایک اور ہسٹری میں سے یہ نگٹ ہے، اگر اس کو کوئی سمجھے، کہ آپ جب ایک فریق نکالیں گے تو الٹیمیٹلی وہ واپس آئے گا آپ کے پاس اور آپ پہ جھپٹے گا۔ قاتل کو کہتے ہیں پکڑنا ہونا، تو جو قتل کی جگہ تھی وہاں پر جا کے لوگ ریکھی کرتے ہیں یا وہاں پہ پہرا دیتے ہیں کہ قاتل جہاں پہ قتل کیا ہوتا ہے وہاں پہ لوٹ کے آتا ہے، سائیکی ہے یہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں ہسٹری میں سے طالبان، جو ان طالبان سے تو اب یہ والے طالبان ہم سمجھتے ہیں جو مجاہدین تھے، یا یہ جو ملیٹنسی پشتون بیلٹ میں ہوئی جس سے سوویٹ یونین کو ڈیفیٹ کیا، وہ سی آئی اے اور ہم نے مل کے دونوں نے یہ بنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی ہم پہ لوٹ کے آئے اور امریکہ پہ لوٹ کے آئے اور دہشت گردی ہوئی۔ اندرا گاندھی نے، میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں بٹ یہ اہم بڑا ہے، اندرا گاندھی نے جرنیل سنگھ بھنڈرا والا وہ جو پنجابی موومنٹ سکھوں کی شروع کی، اور آپ دیکھیں ترن تارن، اور یہ نواز شریف بھی ترن تارن سے تھے، ترن تارن اور اس جگہ جو سارے جو جگہ یہاں پہ ملی، وہ اتنی ایکسکیوز می اتنی لیتھل ہوئی کہ انہوں نے اندرا گاندھی کو مار دیا۔ خیر بہت بلو سٹار آپریشن بھی تھا اس کا بھی، بٹ انہوں نے مار دیا۔ اسی طرح تامل جو ہیں، تامل ٹائیگرز، پربھارکن وغیرہ جو ہیں، یہ بھی انڈیا نے شروع کیے، اور راجیو گاندھی وغیرہ انہوں نے راجیو گاندھی کو مار دیا۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح شنفن دیکھیں، وہاں پہ جو ہے وہ بھی ملتا جلتا کیس ہے۔ مڈل ایسٹ میں حماس دیکھیں، اسرائیل کی شے تھی تاکہ باقیوں کو کاؤنٹر کیا جائے، اور حماس نے نت کا بند کیا ہے کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ لیسن ہے جس کو کسی حد تک لرن کرنے کے بعد آپ مائن بچھاتے ہیں تو مائن بعد میں سویپ نہیں کرتے، ورنہ لوگوں کی ٹانگیں اڑتی رہیں گی کرنے کی۔ تو یہ ہیومن سینٹیمنٹل مائنز ہے، تو یہ مائن سویپنگ آپریشن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ امریکہ میں، افغانستان میں، اور یہ جو پورا ریجن ہے، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، ایران، ترکی، یہ سارا جو علاقہ ہے، ایون روس تک اگر آپ چلے جائیں، ادھر سے چائنا، اس سارے علاقے سے امریکہ کی فزیکل پریزنس ختم ہو گئی ہے۔ ایک ایڈیفس جو تھی ڈیمولش ہو گئی ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے، کیا ملبہ صاف نہ کیا جائے؟ تو یہ وہ ملبہ ہے جو صاف کیا جا رہا ہے پولیٹیکل، اور یہ صاف ہو جائے گا۔ اور یہی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بریفنگ بھی دی، اور تاکہ لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایک دفعہ یہ معاہدہ اب قریب ہو گیا، اب اس کو انہی ٹرمز میں جس طرح ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ نیشن نے ایک مسئلہ ہوا، سرجری آپ نے کی، بعد میں جو وونڈ ہے اسے رشتہ ہوا چھوڑ دیں، اس پہ ٹانکے تو لگائیں گے، اس پہ مرم پٹی تو کریں گے آپ، اور کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور بعد میں اسی طرح وہ مکے میں بھی آپ دیکھیں جا کے، وہ جب مکہ فتح ہوا تو کہا گیا کہ لا تثریب علیک الیوم، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیک الیوم، کہ آج کے دن تم پہ کوئی مذمت نہیں کی جائے گی۔ اور ہے بھی یہ کہ اگر وہ مان لیتے ہیں آئین پاکستان کو تو معاہدہ ہو، تو اس سے پاکستان کو اس وقت، جس وقت داعش جو ہے وہ ویسٹ اور انڈیا دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے داعش میں وہ لوگ ریکروٹ ہونے ہیں جو یہ تھے، ان میں سے گن فوڈر بننا تھا انہوں نے، تو کافی حد تک ان کو ریکروٹمنٹ میں مسئلہ ہوگا۔ تو پاکستان اور پورے علاقے کے پیس کو
پروموٹ کرنے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز مددگار ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیں۔ اللہ حافظ۔